بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ ذوالحج کا مہینہ نہایت ہی عظمت اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جن کی زندگی قربانی کی عدیم المثال تصویر تھی۔ یہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں اور حالات سے دوچار کیا۔ آپ ہر امتحان میں اور آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ جب آگ میں ڈالا گیا اس وقت صبر و استقامت اور تسلیم و رضا کا ثبوت دیا۔ یہ تاریخ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک انمول واقعہ ہے۔ اس کے بعد اکلوتے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو بحکم الہی فاران میں چھوڑنے کا حکم پورا کیا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یہ بھی تو کڑی آزمائش تھی۔ ان دونوں کڑی منازل کو طے کرنے کے بعد تیسرے امتحان کا حکم ملا۔ یہ ایک انوکھا اور عظیم الشان واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجیے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے، پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ بعض تاریخی اور تفسیری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ راستے میں شیطان نے باپ بیٹے کو اور گھر میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو 3 مرتبہ بہکانے کی جدوجہد کی، لیکن ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا اور شیطان کی یہ کوشش بے فائدہ ثابت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ ہر سال مینا کے 3 جمعرات پر لاکھوں حجاج کرام اس عمل کی یاد میں کنکریاں مارتے ہیں۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل میں مصروف ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کی خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹی کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا۔
جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت و عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قربانی کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔